बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। उग्गी ग्रेड स्टेशन में हम मौजूद हैं और इस वक्त कैप्टन साहब जो हैं वो चूँकि ग्रेड स्टेशन आए हुए थे तो दीगर जो डिटेल हैं वो उन्हीं से लेंगे कि जो वापडा के जो बिजली का सेक्टर है उसमें वो क्या क्या काम जो हैं वो मुस्तकबिल में कर रहे हैं और उग्गी ग्रेड का उन्होंने किस सिलसिले में दौरा किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ भाई, मैं आपको माजी में लेके जाना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि अगरोर का 2013 इलेक्शन कैंपेन में सबसे बड़ा मुतालबा था कि ग्रिड को चेंज किया जाए। नवाज शरीफ साहब ने जो ट्रांसफार्मर है हेवी ट्रांसफार्मर जी नवाज शरीफ साहब ने 25 करोड़ दिया था और 10 करोड़ रुपया दिया था नेटवर्क के लिए। और ये जब ट्रांसफार्मर्स आए तो सुसल की वजह से ये ट्रक्स ऊपर नहीं आए थे। फिर इनको वापडा ने नीचे उतारा और डोज़र्स लेके आए, बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ तक ये पहुँचाए। इनको इंस्टॉल किया और ग्रिड को हमने अपग्रेड कर दिया। मज़ीद आगे वज़ीर-उज़-ज़मान साहब को हमने कहा कि आप लिस्टें तैयार करें और बिजली की तरसील शुरू कर दी, मगर वो मसले ख़त्म ना हुए। अब शुगली बांडी में हमारा 13 करोड़ रुपया पेस्को के पास है। 2013 में नवाज शरीफ साहब ने 1 अरब रुपया में दिया था। हमने पूरी शुगली बांडी को रोशन किया। बीच में 2-3 गांव रह गए हैं। वो चूँकि गवर्नमेंट चेंज हो गई, हम जेल चले गए। उसके बाद एक गवर्नमेंट आ गई 2018 के बाद, उन्होंने पैसा रोका रखा और डॉलर 105 से 270 का हो गया। हमारा 13 करोड़ 8 करोड़ रह गया। अब हमारा केस लगा हुआ है, पेस्को के साथ भी है। हम सोच रहे हैं अदालत जाएं या हम वफाकी मुतसिब के पास जाएं कि हमारा तो कसूर नहीं है, हमने तो 13 पूरा दिया था। कसूर तो आपका है, आपने वक्त पे परचेज़ ना की, डॉलर महंगा हो गया। एनी हाउ वो करेंगे, हमारा काम है। अब ये दिलबोड़ी का फीडर है हमारा, इसके लिए आए हैं। सरदार शाह साहब ने हमारे बुज़ुर्ग मुस्लिम लीगी हैं, उनका बड़ा मुतालबा था तो हमने बागड़ियाँ वाले शाह साहब और काफ़ी मोहब्बत वाले हैं। हमारे ये 4 फीडर्स पे काम शुरू है। मुरादाबाद है, ये बागड़ियाँ वाला है, दरबंद है, फुल्ला है, बियाली है। ये कोई हमारा 17-18 करोड़ रुपये आया है जिस पे हम काम कर रहे हैं, मगर सबसे ज़्यादा पैसा हमारा लग रहा है मुरादपुर वाले पे। वज़ीर-उज़-ज़मान साहब मौके के गवाह हैं। इन्होंने 2013 इलेक्शन में कहा था हमारा सबसे बड़ा मसला ये ग्रेड का है। 25 करोड़ लेके आए पेस्को से। 10 करोड़ रुपया इनको हमने हरीपुर से शिफ्ट किया था, 10 था या 11 था। इन्होंने खोल के अगरोर की 5 यूनियन काउंसिलों में खंबे भी दिए, इसको अपग्रेड किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ फीडर जो 4 लगे हैं, 4-7 एक्स्ट्रा लगे हैं, लोगों को नहीं पता। और आज ये जो फीडर का काम हो रहा है, ये भी एक मुतालबा था। दरबान को भी अलादा करेंगे। अब वक्त है काम करने का। ये दलबोड़ी फीडर के ये सिटी फीडर है, उगी सिटी फीडर है। कास्ट कितनी है? टोटल जो मैंने आपको कहा है ना, इसकी होगी 3 करोड़, 2.5 करोड़, 3.5 को चला जाएगा। आप जिस दिन एंड ऑफ द डे आपको पता चलता है कि आपका कितना खर्चा हुआ। कहीं खंबा नहीं लगेगा, कहीं पेस्को को CNW तंग करेगा। जिस तरह मेरा अब 10 किलोमीटर का नेटवर्क आया पड़ा है उगी में, और सूबाई गवर्नमेंट ने ये किया, पहले दुगई का पुल तोड़ दिया था, वो फिर मैंने बनवाया केयर टेकर सेटअप में। अब उन्होंने कहा जी ये 10 किलोमीटर का हम CNW भी और खैबर पख्तूनख्वा डेवलपमेंट जो रोड्स की है, खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी, वो हाईवे अथॉरिटी जो है वो हमें काम नहीं करने दे रहे। वो कह रहे हैं जी कि पता नहीं 4 करोड़ उगी का दें, 6 उधर का दें। ये हिले बाने हैं जिस तरह मंचौरा डैम पे स्टे हुआ है। ये लोग नहीं चाहते कि अगरोर में सुई गैस का काम मुकम्मल हो, चूँकि आधा फेडरल गवर्नमेंट को होता है, आधा रोड्स का जो नेटवर्क है वो तो सूबाई गवर्नमेंट का है। CNW नहीं करने दे रही। हमने पिछले केयर टेकर में 3 करोड़ इनको जमा करवाया था रोड्स का, और अब इन्होंने कोई 7 करोड़ हमारे ऊपर और बनाया हुआ है। हाईवे अथॉरिटी ने रोका हुआ है। आपको पता है जब हुकूमत ही अपनी ना हो तो एक फ़ोन ही करना होता है। चलें, अगर कुछ लोग ये चाहते हैं कि उगी में गैस ना जले, वो इंशाल्लाह ताला उनके दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, हम 7 करोड़ मज़ीद जमा करवा देंगे। सर मंचौरा डैम की आपने बात की, तो आपके जहन में इसका आसान हल क्या है? इसका आसान हल अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस है। पहले हमने इनको 1 अरब 20 करोड़ रुपया दिया था और बाद में इन्होंने स्टे ले लिया। इन्होंने नहीं लिया, इनसे करवाया गया स्टे,
اور یہ متاثرین کے لیے پیسہ آیا ہوا ہے جن کی زمینیں اس میں آئی ہیں؟ یہ سیکشن 4 ہے، لوگوں کے ذائچے بن چکی ہیں کس کو کتنا پیسہ ملنا ہے. اس میں میرے بھائی وجیہ الزمان صاحب کا بڑا علاقہ آیا ہوا ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا، انہوں نے کہا مجھے ایک پیسہ نہ دیں، اگرور کو صاف پانی دے دیں، ہیپیٹائٹس سی ختم ہو جائے، واٹر ٹیبل ہائی ہو جائے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ اعلیٰ ظرفی کی بات ہے، رجے پن جس کو ان کو میں کہتے ہیں نا، وہ جڑاں اکھیاں دا رجے دے. انہوں نے کبھی نہیں کہا، انہوں نے کہا مفت لے لیں. اب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا چونکہ کٹھا صوبائی گورنمنٹ نے کہا ہے مالکیت صوبائی ہوگی. اب میں 120 کروڑ روپیہ لے کے آیا ہوں. اگر کٹھا مالکیت ان کی ہوگی تو 40 کروڑ جائے گا صوبائی گورنمنٹ کو، اگرور کے لوگوں کو ملے گا 80 کروڑ. نقصان تو یہاں ہو گیا. اچھا. تو میری یہ خواہش تھی کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہیں جی جو 120 آیا ہوا ہے، 1 ارب 20 کروڑ آیا ہوا ہے، 120 تو وہ ہمیں دے دیں اور وہ لے کے یہ استعمال کر لیں. اگر یہ جائیں گے نا نئے سیکشن 4 پہ تو ان کو 40 کروڑ کا لاس ہوگا. اگر سپریم کورٹ کو یہ کہیں گے جی ہم پیسے لیتے ہیں وہ کر لیں. اور گورنمنٹ کو جو لاس ہوا 2 ارب کا یہ پروجیکٹ تھا، یہ 6 کو پہنچ گئے. 60 روپے کلو سریا تھا، اب 260 ہو گیا. میں نے ان کے بعض جو لوگ ہیں ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو پیسے لینے کے لیے تیار ہیں. پیسے ہیں کہاں پر؟ پیسے ڈی سی مانسرا کے اکاؤنٹ میں ہیں. وہ ایک درخواست مجھے لکھتے ہیں سپریم کورٹ کے نام کی. میں سپریم کورٹ میں پیش ہو کے اور سپریم کورٹ کو کہوں کہ آپ آرڈر کریں، مالکان پیسے لینا چاہتے ہیں، اسٹے آرڈر واپس کر دیں. بس مجھے آج لکھ کے دیں تو میں کل پروسیس شروع کروا دیتا ہوں. اچھا چلو سر، یہ لوکل اور کوئی اس طرح کے کوئی پروجیکٹس ہیں روڈ سیکٹر میں، دوسرے کچھ سیکٹر میں؟ لوکل بہت سارے پروجیکٹس ہیں. سب سے پہلے تو میں نے کہا کہ نگ کے کوکے بہت سارے بناؤں گا، وہ تقسیم کروں گا. اصل پروجیکٹ تو وہ ہے نا. تو اس کے بعد پھر سوچیں گے کہ کیونکہ پرانا کوکا تو بہت بھاری تھا، تو چھوٹے والے بنا رہا ہوں، ان کے اوپر چھوٹے ڈائمنڈ ٹپ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. ہاں تو یہ ٹھیک ہے. سسر گلی ٹنل کے حوالے سے بھی بتا دیں. بھائی آصف آپ کا میں مشکور ہوں، آپ ہمارے ساتھ لمبا رہتے ہیں. ہم لے کے آئے تھے کنسلٹنٹ نے سروے کیا، ہم ساری ٹیم تھے اور کنسلٹنٹ نے رپورٹ کی. میں نے ان کو کہا یہ 2 کلومیٹر نہ کریں، اس کو 2.5 کلومیٹر کریں تاکہ اور مزید ہم ڈاؤن چلے جائیں. ادھر اب ہم نے پڑیانہ روڈ پہ اس طرف روٹ کو مارک کیا ہے کہ اگر ہم اتنی بڑی ٹنل بنا کے خاکی کے اندر سے گزریں گے تو لوڈ زیادہ ہو جائے گا. نیلور کی طرف سے شاہ کا پنجہ اور ادھر سے جو ٹنل مانسرا والی ہے اس کو کر رہے ہیں. این ایچ اے نے 5.5 کروڑ ابھی دیا ہے صرف کنسلٹنٹ کا. کنسلٹنٹ کرے گا، وہ سوائل ٹیسٹنگ کر گئے ہیں. کوئی مجھے لوگ بتا رہے تھے 150 میٹر نیچے گئے ہیں زمین میں، مٹی لے کے گئے ہیں. یہ ایک پروسیس ہے. اور وہ میں کہتا ہوتا ہوں نا ان کو میں کہ ککڑی تلا اٹڑے رکھو تو بائی دہاڑے انتظار کرنا پہنتا ہے. یہ بڑا پروجیکٹ ہے، پی سی 1 بنے گا، ایکٹنگ کی اپروول ہوگی اور این ایچ اے جائے گی. احسن اقبال صاحب کی منسٹری کی انوالومنٹ ہے، نواز شریف صاحب کا اس پہ ڈائریکٹو ہے. شہباز صاحب جب آئے تھے 2022 میں ٹھاکرا اسٹیڈیم میں، انہوں نے اس کا افتتاح کیا ہوا ہے. چیزیں یہاں تک تو میں کھینچ کے لے آیا ہوں، مگر میں تو کھینچتا ہوں تو پھر آپ نہیں کھینچتے. اچھا، پاکستان کی سیاست پر تو ہم بہت بات کرتے ہیں. ٹرمپ جیت کیا ہے، امریکہ میں صدر بن گیا ہے. پاکستان کی نظر سے ذرا تجزیہ پیش کریں. دیکھیں جی، انٹرنیشنل ایونٹ ہے، میں اگی میں کھڑا ہوں. حکومتیں بنتی رہتی ہیں، ان کی عوام نے جس کو ووٹ دیا وہ آ گیا، بات ختم ہوگی. پاکستان کا جو جہاں ہم بیٹھے ہیں نا، پاکستان یہ پوری دنیا کے لیے اس کی اپنی اہمیت حیثیت ہے. ہم ادھر دیکھتے ہیں چائنا نظر آتا ہے، ادھر دیکھتے ہیں ایران نظر آتا ہے، ادھر دیکھتے ہیں افغانستان نظر آتا ہے، ادھر دیکھتے ہیں مقبوضہ کشمیر ہے. ہم تاجکستان تک جا سکتے ہیں واہ خان کے راستے. پاکستان کو اگر جمہوریت کو 5 سال ملیں، نواز شریف صاحب کا 90 کا دور ختم نہ ہوا ہوتا تو آج آصف بھائی آپ ہی V8 میں پھر رہے ہوتے. 2017 میں پاناما کے غدار جج فیصلہ ہمارے جمہوریت کے خلاف نہ دیتے تو سی پیک چل جانا تھا. ہمارے بے روزگار لوگ ٹریکٹر کی جگہ ٹرالے پہ بیٹھ کے چائنا میں ہوتے. ہمیں کسی بھی ملک میں کوئی بھی تبدیلی آ جائے،
ہمارا خطہ جو ہے وہ نہیں، اس سے اپنے دنیا کی حالات- سیاست میں یا پاکستان کے حالات معاملات میں تبدیلی کا کوئی امکان ہے؟ کیونکہ میں ذرا کھل کے بات کروں گا، پی ٹی آئی والے اس پہ کافی خوش ہیں کہ ٹرمپ جیت گیا۔ امریکہ نے الیکشن کیا، امریکہ نے اپنے والد، لیڈر تو والد ہی ہوتا، انہوں نے اپنا والد سلیکٹ کر لیا، تو پرائے گھر اگر کوئی دولہا آ گیا ہے تو ان کو کیا فکر ہے؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن کی وجہ سے، وہ امریکی جو وہ انتظامیہ تھے اس کی وجہ سے ہماری حکومت، ان کا تو یہ سٹانس رہا ہے کہ گرائے گی تو وہ ہار گئے تو یہ جیت کے ہم خوش ہیں۔ نہیں جی، یہ پہلے بھی 5 سال رہے ہیں، ان کی پالیسیز کا تسلسل اپنے عوام کے لیے ہوتا ہے، اور افغانستان سے بڑے عقل سے یہ لوگ نکل گئے تھے۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی آئے، پاکستان کی سیاست پہ اثر نہیں ہے، پاکستان اپنی مور سبت سے چلتا ہے۔ یہ نواز شریف صاحب نے 90 کی دہائی میں کہہ دیا تھا کہ پاکستان اب کسی کی ڈکٹیشن نہیں لے گا، اور کیشکول توڑ دیا تھا، جینا سکھا دیا تھا نواز شریف نے۔ یہ لوگ جو آج بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا ہمیں امریکہ نے فارغ کروا دیا، پھر کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں۔ یہ غلام ہی ہے نا جو آج آس لگائیں، اللہ پہ آس لگائیں۔ نواز شریف نے کہا تھا میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اللہ پہ چھوڑ کے تو دیکھیں، یہ خدا کے عذاب میں انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا، انہوں نے پاکستان کو تباہ کیا، انہوں نے پاکستان کی چلتی ہوئی حکومتوں کے خلاف سازش کی، انہوں نے فیض امیر اور باجوہ سے مل کے 2018 کا الیکشن چوری کیا۔ تو جب اللہ کو نہیں منظور ہوگا تو دنیا بھر میں تبدیلی آ جائے، تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو آخر میں عدالتی اصلاحات جو 26ویں ترمیم آئی، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور جو آرمی چیف کی مدت ملازمت 5 سال، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بات یہ بتاؤں، اصلاحات ہوتی ہیں، پارلیمنٹ ہم نے اس لیے بنایا کہ تم فیصلے کرو عوام کے۔ پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا، ترمیم آئی۔ پوری دنیا کا اگر نظام دیکھیں تو ہم اس کے قریب جا رہے ہیں، جوڈیشل سسٹم جس طرح دنیا میں کامیاب ہے ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ پارلیمان کی یہ طاقت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بندے کا کیریکٹر دیکھ کے وہ اپائنٹمنٹ آف چیف جسٹس اناؤنس کرے۔ اگر ہم کوئی جج کرپٹ ہو، اس پہ ہم کہتے ہیں جی ایک ان کا اپنا جوڈیشل کمیشن بیٹھے گا، نہیں، عام لوگ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، پارلیمنٹ میں جواب دیں، یہ بھی پارلیمنٹ میں جواب دیں، ان کو چاہیے کہ یہ یہاں پر جواب دے۔ تو جہاں تک آپ نے کہا مدت ملازمت جو ہے، اور جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کے لیے ایوارڈ تو ہوتا ہے، اور اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پالیسیز کا تسلسل چل پڑے گا، اور پاکستان کی جو آرمی ہے اس نے ہمیشہ 65 کی جنگ ہو، 48 کی ہو، 71 کی ہو، سیاچن پہ ہو، ضرب عزب ہو، ضرب مومن ہو، ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ہم تو اس کی عزت کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو جنہوں نے 9 مئی پہ ان کے شہداء کے، ہمارے شہداء کی تصویروں پہ جوتے پھینکے۔ ہم تو شہداء کی تصویروں کو سلوٹ کرنے والے ہیں، جوتے پھینکنے والے نہیں ہیں۔